بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ نے چند دنوں کی تیاری کے بعد بگیا پر حملہ کیا اور شہر کو محاصرے میں لے لیا، لیکن پہاڑی قبائل نے نیچے اتر کر چاروں اطراف سے جنگ شروع کر دی۔ بگیا کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے سرحدی عقاب بدر بن مغیرہ اپنی سرحد کی حفاظت منصور بن احمد کے سپرد کر کے 2000 جانبازوں کے ساتھ یلغار کرتا ہوا بگیا پہنچا اور پہلے شب خون میں اس نے فرڈینینڈ کے 5000 سپاہیوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اگلی رات اس نے دوبارہ عقب سے حملہ کیا اور ازوگل نے شہر سے نکل کر دشمن پر دھاوا بول دیا۔ صبح کے وقت فرڈینینڈ نے محاصرہ اٹھا لیا اور مالکا واپس چلا آیا۔ مالکا میں 1 سال کی تیاری کے بعد فرڈینینڈ نے پھر بگیا پر چڑھائی کی، لیکن اس دفعہ اس نے شہر پر حملہ کرنے کے بجائے ارد گرد کے تمام علاقے میں تباہی مچا دی، کسانوں کے مویشی چھین لیے اور ان کی فصلیں اور باغات برباد کر دیے۔ قبائلیوں کے غیر متوقع حملے کی روک تھام کے لیے اس نے بگیا کے ہر راستے پر مورچے بنا دیے۔ بدر بن مغیرہ کے جانبازوں اور قبائلیوں کے اچانک حملے فرڈینینڈ کو کافی نقصان پہنچاتے رہے، لیکن وہ اہل بگیا کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ 6 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل بگیا نے صحت کے قحط میں مبتلا ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ فرڈینینڈ نے بگیا کو اپنا مستقر بنا کر البکسرا کے تمام قلعے ایک ایک کر کے ازوگل سے چھین لیے۔ بشیر بن حسن بدر بن مغیرہ کے زخمی بازو پر پٹی باندھ رہا تھا۔ منصور کمرے میں داخل ہوا۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، منصور تم ابھی تک گئے نہیں؟ منصور نے جواب دیا، میں قلعے سے نکلا ہی تھا کہ وہ مل گئے۔ ازوگل خود یہاں آ گیا ہے؟ ہاں، میں انہیں نیچے ملاقات کے کمرے میں بٹھا آیا ہوں۔ بدر نے پوچھا، ان کے ساتھ اور کون ہے؟ منصور نے کہا، ان کے ساتھ ابو محسن ہے، وہ اپنے ساتھ چند سپاہی بھی لائے تھے، لیکن ہمارے آدمیوں نے انہیں پل کے پار روک لیا ہے۔ انہوں نے شکایت تو نہیں کی، وہ اس بات پر پریشان تھے، لیکن میں نے یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی ہے کہ یہ ایک عام حکم تھا، اور چونکہ آپ کی آمد غیر متوقع تھی اس لیے سپاہیوں کو اس بارے میں کوئی خاص ہدایت نہیں کی گئی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، تم نے انہیں بتایا ہے کہ تم میرا خط لے کر ان کے پاس جا رہے تھے؟ منصور نے کہا، ہاں، میں نے خط بھی پیش کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پڑھے بغیر مجھے واپس دے دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی دور آنے کے بعد میں زبانی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ملاقات کی صورت میں بھی میرا جواب وہی ہوگا جو میں نے خط میں لکھ دیا ہے؟ منصور نے کہا، وہ اس قدر مغموم اور پریشان ہیں کہ میں نے ایسی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بدر نے کہا، میں اس ملاقات سے بچنا چاہتا تھا، بہرحال اب یہ ایک مجبوری ہے، لیکن تم دونوں میرے ساتھ رہو، اگر میں اپنے فرض سے کوتاہی کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ، بشیر بن حسن اور منصور بن احمد اس پہاڑی قلعے کے ایک کشادہ کمرے میں ازوگل اور ابو محسن سے مصافحہ کر رہے تھے۔ جب وہ رسمی مزاج پرسی کے بعد کرسیوں پر بیٹھ گئے تو ازوگل نے تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں آپ کے جواب کا انتظار نہ کر سکا، آپ کی صورتیں بتا رہی ہیں کہ آپ مجھ سے خفا ہیں۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے کی نیت سے یہاں نہیں آیا، مجھے افسوس ہے کہ حالات نے مجھے آپ سے مشورہ لینے کا موقع نہ دیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے بزدلی کی، لیکن خدا شاہد ہے مجھے اپنی جان بچانے کی فکر نہ تھی۔ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے تلوار اس وقت پھینکی ہے جب کہ میرے بازو کٹ چکے تھے۔ کاش مجھے چند برس پہلے یہ احساس ہوتا کہ دریا کا پانی روکنے کے لیے ریت کے بند کام نہیں دیتے۔ میرے اندازے غلط تھے اور مجھ جیسے غلط اندیش آدمی کو قوم کی قیادت کا حق نہ تھا، اور تمہارے سامنے میرے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہ کرو گے۔ ابو عبداللہ پر اعتماد کرنا ایک ایسا گناہ تھا جس کے لیے میں خود اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ میں نے فرڈینینڈ کی اطاعت اس وقت قبول کی ہے جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب مزید قربانیاں بے سود ہیں۔ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ قوم کا ایک حصہ دشمن کی غلامی پر قائل ہو چکا ہے، اور جو حریت پسند تھے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب ان کی قوت مدافعت جواب دے چکی ہے۔ میرے لیے 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ فرڈینینڈ کی غلامی قبول کر کے اس سے مسلمانوں کو تباہی سے بچاؤں، دوسرا یہ کہ میں ایک ایسی جنگ جاری رکھوں جس کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مار کر بھی اپنے نام کو داغدار ہونے سے بچا لیتا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا یہ عمل اندلس اور غرناطہ کے مفتوحہ علاقوں کے مسلمانوں کے حال اور مستقبل سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا۔ میرا ساتھ دینے والے مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت فقط چند برس آزاد رہ سکے گی، لیکن باقی لاکھوں مسلمان جن کی آزادی چھن چکی ہے دشمن کے انتقام کی آگ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ امن قائم ہو جانے کے بعد وہ پھر کبھی اٹھ کھڑے ہوں، اور قدرت ان کی رہنمائی کے لیے
किसी बेहतर इंसान को भेज दे। बहरहाल अपने मुतल्लिक मुझे यकीन हो चुका था कि मैं अगर इस इंतशार की हालत में उन्हें लड़ाता रहा तो उनकी तबाही के दिन करीब तर आते जाएंगे। मेरी कौम की रगों में सिर्फ खून के चंद कतरे बाकी हैं। जब वो बह जाएंगे तो उनके पास भी मेरी तरह नदामत के आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। अज़ुगल ने यहाँ तक कहकर बदर बिन मुगीरा की तरफ देखा। वो खामोश था। थोड़ी देर सोचने के बाद अज़ुगल ने कहा, लेकिन कहीं ये ना समझिएगा कि मैं आपसे और आपके जांबाजों से मायूस हो चुका हूँ। आप गरनाता और उंदलस के मुसलमानों की आखिरी उम्मीद हैं। मुझे यकीन है कि किसी दिन ये वादी हमारी कौम का आखिरी कला होगी, लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी है कि आपको तैयारी का मौका देने के लिए नुसरानियों के सैलाब को इस वादी से दूर रखा जाए, और इस मकसद के लिए मैं। अज़ुगल यहाँ तक कहकर खामोश हो गया। बदर ने कहा, हाँ हाँ कहिए, आप खामोश क्यों हो गए? अज़ुगल ने झिझकते हुए कहा, मैं फर्डिनेंड को यकीन दिला चुका हूँ कि आपको सिर्फ मैंने मैदान में घसीटा था। अब अगर वो आपके इस इलाके की आज़ादी तस्लीम कर ले तो आप गरनाता के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं रखेंगे। बदर ने पूछा, आपने उसे ये तो नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ? अज़ुगल ने कहा, नहीं, मैंने उसे यकीन दिला दिया था कि आपका जानशीन मेरी हदायत पर अमल करेगा। तो आप हमारे पास फर्डिनेंड की दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं? बदर बिन मुगीरा ने कहा। अज़ुगल ने कहा, खुदा के लिए इस बारे में आप मेरी नीयत के मुतल्लिक किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हों। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको तैयारी का मौका दिया जाए। मैं आपके पास फर्डिनेंड का ख़त लेकर आया हूँ। अज़ुगल ने यह कहते हुए अपनी कुबा की जेब में हाथ डाला और एक कागज़ निकालकर बदर बिन मुगीरा को पेश किया। बदर बिन मुगीरा ने कागज़ बशीर के हाथ में देते हुए कहा, तुम पढ़ो। बशीर ने घुटी हुई आवाज़ में फर्डिनेंड का मकतूब पढ़ना शुरू किया। सुल्तान अज़ुगल की सिफारिश पर हम मंसूर बिन अहमद और उसके साथियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। एक तवील जंग के बाद हम उंदलस के अवाम की फलाह के लिए ईसाइयों और मुसलमानों में सुलह और अमन की ज़रूरत महसूस करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एक बहादुर दुश्मन हमारी तरफ से एक नहायत फ़ियाज़ाना पेशकश के बाद क़याम अमन के लिए हमारा साथ देगा। समझौता के लिए हमारी पेशकश ये है। नंबर 1, कोहे तदमीर और जबल शलीर के दरमियान वो इलाका जिसे उकाब की वादी के नाम से पुकारा जाता है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगा, और उस इलाके के बाशिंदों को यह हक होगा कि वह मंसूर बिन अहमद या जिसे वो चाहें अपना हुक्मरान बना लें। नंबर 2, बैरूनी हमले की मुदाफ़ियत के लिए हम उस इलाके के हुक्मरान की मदद करेंगे। इस इंतहाई फ़ियाज़ाना पेशकश के बाद हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि हमारी शमाली और मशरकी सरहदों के वो किले जिन पर अब तक मंसूर बिन अहमद का कब्ज़ा है हमें वापस कर दिए जाएं, और आइंदा के लिए हमें इस बात का यकीन दिलाया जाए कि मंसूर बिन अहमद या उसके जानशीन हमारी सुल्तनत की सरहदों पर हमले नहीं करेंगे। इसके अलावा वो गरनाता और अंडरक्स की सुल्तनतों के मामलात में जिनके हुक्मरान अब हमारे हलीफ बन चुके हैं मुदाखलत नहीं करेंगे, और हमारे खिलाफ किसी बागी को मदद नहीं देंगे, खा वो ईसाई हो या मुसलमान। फर्डिनेंड का मकतूब ख़त्म करने के बाद बशीर ने बदर की तरफ देखा और बाकी तमाम की निगाहें भी उसके चेहरे पर मरकूज हो गईं। बदर बिन मुगीरा ने गर्दन उठाकर अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, मंसूर, तुम इसके मुतल्लिक कुछ कहना चाहते हो? मंसूर ने बशीर की तरफ देखा और फिर बदर की तरफ मुतवज्जे होकर जवाब दिया, अगर आपका मतलब ये है कि मैं मुसलमानाने उंदलस की उम्मीदों के जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार हूँ या नहीं, तो मेरा जवाब नफ़ी में है। बदर ने कहा, और बशीर तुम? बशीर ने जवाब दिया, अगर मुझे इस बात का यकीन भी हो जाए कि मेरी कौम का सफीना डूब रहा है तो भी मैं उसे छोड़कर तिनकू का सहारा लेना गवारा नहीं करूँगा। बदर बिन मुगीरा ने अज़ुगल की तरफ देखा और कहा, फर्डिनेंड को यकीन है कि हम थक चुके हैं और हम पर नींद का गलबा हो रहा है। हमारा गला घोटने से पहले वो हमें सुलाना ज़रूरी समझता है, और हमें लोरियाँ देने के लिए उसने उस शख्स को मुंतहब किया है जिसने गरदाता को झंझोड़ झंझोड़ कर ख्वाब गफलत से जगाया था। उसकी फ़ियाज़ाना पेशकश एक ख्वाब आवर दवा है, और इस दवा को हमारे हलक में उतारने के लिए उसने उस शख्स के हाथ मुंतहब किए हैं जो कल तक गरनाता का बाजुए शमशीर जन था। आज गरनाता की आखिरी उम्मीद हमें मायूसी के आहरे गड़े की तरफ धकेल रही है। हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहसन और हमारे रहनुमा की निगाह में हमारी जानें बहुत कीमती हैं, इसलिए आप हमें यह मशवरा देने के लिए आए हैं कि हमें जलील रहकर भी ज़िंदगी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुल्तान अज़ुगल, आप कहते हैं कि दुश्मन के साथ मुसालहत करके हमें तैयारी का मौका मिल जाएगा, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि दुश्मन हम पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए खुद तैयारी की ज़रूरत महसूस करता है। अमल की दुनिया में ताकतवर और कमज़ोर के मुआहदों के कोई मानी नहीं। ऐसे मुआहदे कमज़ोर को पाबंदे सलासल बना देते हैं और ताकतवर को अपनी तलवार तेज़ करने का मौका देते हैं।
اگر ہم طاقتور ہیں تو اپنے دشمن کی بری خواہشات کے باوجود بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہم کمزور ہیں تو دشمن کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار ہماری بقا کے لیے کافی نہیں۔ ہماری عزت، ہماری آزادی اور ہماری بقا کی ضامن فقط ہماری تلوار ہے، اور ہماری تلوار ہماری فتح یا موت سے پہلے نیام میں نہیں جائے گی۔ کیا ہم اس دشمن کا اعتبار کریں جس نے مالکا کی فتح کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ساحل کا علاقہ خالی کر دیں؟ کیا آپ ہمیں اس شخص کی تحریر پر اعتبار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جس کے ہاتھ ہماری قوم کے بچوں اور عورتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ جب مالکا کی گلیوں میں مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری ہو رہی تھی تو وہ فیاض اور رحم دل حکمران کہاں سو رہا تھا؟ اگر آپ خود فریبی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو خدا کے لیے ہمیں خود فریبی میں مبتلا نہ کیجیے۔ آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہماری قربانیاں بے مقصد ثابت ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی بذات خود ایک مقصد ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں عزت کی زندگی نہیں تو عزت کی موت کا راستہ بند نہیں ہوا۔ بدر بن مغیرہ جوش کی حالت میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی قوم کی رگوں کا خون بہنے سے ختم نہیں ہوتا، یہ صرف اس صورت میں خشک ہوتا ہے جب وہ ذلت کی زندگی قبول کر لیتی ہے۔ فرڈینینڈ سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی عزت کی قیمت ادا کرنا جانتے ہیں۔ اب تک فرڈینینڈ کی فتوحات کے سیلاب نے فقط ریت کے بند توڑے ہیں، لیکن اس وادی کا رخ کرنے کے بعد اسے ان چٹانوں سے واسطہ پڑے گا جو گزشتہ صدیوں میں کئی طوفانوں کا مقابلہ کر چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ہماری ہمدردی کا جذبہ یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس راستے پر بڑھتے چلے جائیں جس میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ پاؤں ان کانٹوں کے عادی ہو چکے ہیں، یہ جسم پھولوں کی سیجوں سے آشنا نہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کی رہنمائی میں ہماری قربانیاں رائے گاں گئیں، تو ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہے کہ وہ شخص جو الحمراء میں سنگ مار مار کے مکانوں میں رہنے اور محملی بستروں پر سونے کا عادی تھا، بڑھاپے کے ایام میں ہمارے ساتھ جنگ کی صعوبتیں جھیلتا رہا۔ ابو عبداللہ کو غرناطہ کا تحت اور آپ کو انڈرکس کی سلطنت مبارک ہو۔ آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم نے تلواروں کے سائے میں آنکھ کھولی ہے اور تیروں کی بارش میں سو جائیں گے۔ وہ آنسو جنہیں ازغل روکنے کی کوشش کر رہا تھا بے اختیار ابل پڑے۔ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، بدر، اپنے گرے ہوئے رفیق کو غیر ضروری ٹھوکریں نہ لگاؤ۔ تم مجھے اس شرم و خجالت کی زمین میں دوبارہ نہیں دیکھو گے۔ میں افریقہ جا رہا ہوں۔ آپ کو مجھ جیسے کمزور انسان کی ضرورت نہیں، اور باقی قوم عبداللہ پر قناعت کر چکی ہے۔ اندلس میں اگر مسلمانوں کا کوئی مستقبل ہے تو اس کے امین آپ ہیں۔ انڈرکس کے وہ لوگ جو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میرے پاس کچھ سونا اور جواہرات ہیں، میں قوم کی امانت آپ کے پاس بھیج دوں گا، لیکن رخصت ہونے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو میرے آنسوؤں سے غلط فہمی نہ ہو، یہ ندامت کے آنسو تھے، اور ابو محسن تمہارا مقام بھی یہ وادی ہے۔ ازغل یہاں تک کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ بدر نے کہا، آپ تھکے ہوئے ہیں، کل تک آرام کیجیے۔ ازغل نے کہا، نہیں، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں۔ شام کے وقت بدر بن مغیرہ اور اس کے چند ساتھی ایک ندی کے پل پر ازغل کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کو جب اپنے چچا کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ وہ انڈرکس چھوڑ کر افریقہ چلا گیا ہے تو اس نے فرڈینینڈ کو مالکا میں مبارکباد کا پیغام بھیجا اور غرناطہ میں جشن منانے کا حکم دیا۔ رات کے وقت الحمراء کے در و دیوار قندیلوں کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ محل کے ایک کشادہ کمرے میں ابو عبداللہ کی طرف سے اپنے وفادار سرداروں اور ارکان سلطنت کی دعوت کا اہتمام تھا۔ کھانے کے بعد ناچ اور راگ شروع ہوا، شراب کے دور چلے، اور جب یہ محفل اپنے شباب پر تھی تو ابو عبداللہ شراب کے نشے میں جھومتا ہوا اٹھا اور بولا، تم میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے کہ میں بد نصیب ہوں، آج سے مجھے کوئی بد نصیب نہ کہے، میں غرناطہ کا بادشاہ ہوں۔ فرڈینینڈ کے وعدے سچے ہیں، مجھے غرناطہ کے تمام علاقے واپس مل جائیں گے۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ ہنسو گاؤ اور شراب جی بھر کر پیو، میں تمہارے لیے الحمراء کے محل میں شراب کی ایک نہر بنواؤں گا۔ البکسرہ کے باغات کے تمام انگوروں سے شراب بنائی جائے گی۔ ہم نے اہل شہر کو بھی جشن منانے کا حکم دیا تھا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ بعض شرپسندوں نے گلیوں اور بازاروں کے چراغ بجھا دیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو باہر سے آ کر غرناطہ میں یہ مشہور کر رہے ہیں کہ عیسائیوں نے ان پر بہت مظالم کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، آئندہ ایسے لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فرڈینینڈ اعظم کے خلاف کوئی نعرہ برداشت نہیں کیا جائے گا، وہ ہمارا محسن ہے۔ آج الحمراء میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سب اسی کی بدولت ہے، لیکن شہر کی حالت الحمراء سے بہت مختلف تھی۔ شام کے وقت سرکاری حکم سے شہر کے کوچوں اور گلیوں میں جو چراغ جلائے گئے تھے وہ ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں نے
زبردستی بجھا دیے تھے۔ مظاہرین رات بھر گلیوں، کوچوں اور چوراہوں میں جمع ہو کر غدارانے قوم کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ شہر میں ابو عبداللہ کے جن حامیوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، ان کے مکانوں پر ہشت باری کی گئی۔ علماء کا ایک با اثر گروہ مظاہرین کے ساتھ تھا، اور جن نام نہاد علماء نے اپنی مسجدوں میں جلسے کر کے ابو عبداللہ کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی، انہیں نوجوان طلباء نے مساجد کے باہر گھسیٹ کر بھی زد و کوب کرنے سے دریغ نہ کیا۔ مردوں کی طرح خواتین کا ایک جلوس بھی رات بھر شہر میں چکر لگاتا رہا، اور اس جلوس میں گرناطہ کی خواتین کے علاوہ پناہ گزین عورتیں بھی شریک تھیں، جن کے آنسو اہل گرناطہ کو مالکا اور بیگا میں عیسائیوں کے مظالم کی داستانیں سنا چکے تھے۔ ابو عبداللہ نے 3 دن جشن منایا۔ 3 دن الحمراء کی دیواریں حکومت کے عشرت پسند اہلکاروں کے قہقہوں اور رعایا کی آہوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی رہیں۔ 3 دن الحمراء میں ارغوانی شراب کے جام چھلکتے رہے اور غرناطہ کے عوام کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہے۔ اور چوتھے دن ابو عبداللہ فرڈینینڈ کا یہ مکتوب پڑھ رہا تھا: ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غرناطہ میں ہماری رعایا تم سے خوش نہیں، اور شہر میں ہمارے باغی جمع ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان آئندہ کسی جنگ کے امکانات ختم کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تم غرناطہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس خط کے جواب میں ہم صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے لیے غرناطہ کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے، بصورت دیگر ہم قوت کے استعمال پر مجبور ہوں گے۔ غرناطہ پہنچ کر ہم تمہارے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر تمہیں ہماری طرف سے فیاضانہ برتاؤ کی خواہش ہے تو غیر مشروط اطاعت ضروری ہے۔ ابو عبداللہ کی طرح ارکان سلطنت کی آنکھوں سے بھی شراب کا خمار اتر چکا تھا۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ الحمراء کے در و دیوار پر مایوسی کی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ ابو عبداللہ نے فرڈینینڈ کے ایلچی کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں کہا: 2 دن تک شہنشاہ فرڈینینڈ کو ہماری طرف سے جواب مل جائے گا۔ ابو عبداللہ کا نیا وزیر ظریف بن مالک بربری قبائل کا سب سے بڑا سردار تھا۔ اس نے اٹھ کر جواب دیا: فرڈینینڈ کو یقیناً ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا مشورہ ہو تو میں خود اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا: فرڈینینڈ نے ہمارے لیے صرف 2 ہی راستے چھوڑے ہیں، ایک یہ کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں اور اپنے گھروں میں ان وحشیوں کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جن کا اولین مقصد ہماری بہنوں بیٹیوں کی بے حرمتی کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ہم ایک باعزت موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا: جنگ ہمارے لیے موت کے مترادف ہے۔ ابو عبداللہ کو اچانک ایک خیال آیا اور اس نے قدرے پر امید ہو کر کہا: ظریف، تم ابو داؤد کے پاس جاؤ، اس وقت اس کے سوا ہمیں کوئی صحیح راستہ نہیں بتا سکتا۔ اگر فرڈینینڈ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو وہ یقیناً دور کر سکے گا۔ فرڈینینڈ اسے لوشا کا حاکم بنا چکا ہے، تم فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ظریف لوشا کا رخ کر رہا تھا۔